بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا سبق ہے خانوادے من۔ خانوادے فیملی کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں فارسی زبان میں، اور من تو ضمیر ہے، یعنی میں کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ جب کسی نام کے بعد من ضمیر آ جائے تو پھر وہ ضمیر ملکی جس کو کہتے ہیں وہ مرکب اضافی بن جاتے ہیں، اور وہ ابھی خانوادے من یعنی میرا خاندان، میری فیملی۔ اس میں پہلے ہم کچھ ووکیبلری کے بارے میں بتائیں گے کہ ووکیبلری ہے اور اس کی کیا کیا معنی ہے۔ یہ فیملی کے حوالے سے ہے، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ یہ رشتے تو پہلے بھی میں ایک سبق میں جو ہے نا وہ میں نے کافی سارے جو ہے نا بتائے تھے، لیکن اس سبق میں ساتھ ساتھ جو ہے نا باقی چیزیں بھی ہے، جمع واحد بھی ہے اور رشتے بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو پہلا لفظ ہے پدر۔ پدر فارسی میں والد کو کہتے ہیں، باپ کو۔ پدر والد۔ مادر والدہ، مادر والدہ یا ماں۔ پیسر، پیسر لڑکے کو بھی کہتے ہیں، اور فیملی میں جو پیسر ہوتا ہے پیسر بیٹے کو کہتے ہیں۔ فارسی میں پیسر لڑکے کو بھی کہتے ہیں اور پیسر بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ دختر، دختر فارسی میں لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور بیٹی کو بھی دختر کہتے ہیں۔ بیٹی اور لڑکی کے لیے، دونوں کے لیے فارسی میں دختر استعمال ہوتا ہے، اور لڑکے اور بیٹے کے لیے فارسی میں پیسر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے عمو۔ عمو چچا یا تایا جو ہوتا ہے، جو والد کے بھائی ہوتے ہیں، چچا تایا، ان دونوں کے لیے عمو استعمال ہوتا ہے۔ عمے، عمے اس کو کہتے ہیں عمے۔ اگلا جو لفظ ہے، اگلا لفظ عمے ہے۔ عمے فارسی میں پھوپھی کو کہتے ہیں، جو والد کی بہن ہوتی ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں عمے، جس کو اردو میں ہم پھوپھی کہتے ہیں، عمے پھوپھی۔ عروس، عروس کے بھی دو معنی ہے فارسی میں۔ عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں اور عروس بہو کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ عروس کا معنی بہو کا ہے، کیونکہ رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو عروس ابھی سسر اور ساس کے لیے جو بہو کا رشتہ ہے فارسی میں اس کو کہتے ہیں عروس، یعنی بہو۔ داماد، داماد ہم اردو میں بھی داماد کہتے ہیں اور فارسی میں بھی داماد ہے، تو یہ داماد دلہے کو بھی کہتے ہیں اور داماد کو بھی کہتے ہیں۔ عروس اور داماد کے دو معنی ہیں۔ عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں اور بہو کو بھی کہتے ہیں، اور داماد جو ہے یہ دلہے کو بھی کہتے ہیں اور داماد کو بھی کہتے ہیں۔ زن و شوہر، زن کہتے ہیں بیوی کو، اور زن عام عورت کو بھی زن بھی کہتے ہیں فارسی میں، اور شوہر جو ہے یہ شوہر کو کہتے ہیں۔ زن و شوہر، زن و شوہر میاں بیوی۔ ابھی یہاں پہ تو بیوی پہلے ہے اور میاں کا نام بعد میں ہے۔ زن بیوی اور و شوہر یعنی شوہر یا میاں، لیکن اس کے لیے اردو میں ہے میاں بیوی۔ والدین، والدین، والدین جو ہے، والدین فارسی میں والدین کو ہی کہتے ہیں۔ والدین یعنی والدین فارسی میں والدین کو ہی کہتے ہیں۔ والدین ماں باپ، والدین کے لیے اردو میں ہم والدین بھی استعمال کرتے ہیں اور ماں باپ بھی، اور فارسی میں اس کے لیے ایک اور لفظ ہے پدر و مادر، ماں باپ۔ پدر و مادر یعنی ماں باپ۔ نوے، نوے پوتا یا نواسا، پوتے یا نواسے کے لیے فارسی میں نوے
استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا ہے پدر بزرگ۔ پدر بزرگ دادا یا نانا، دادا یا نانا کے لیے فارسی میں پدر بزرگ استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلا لفظ ہے مادر بزرگ۔ مادر بزرگ جو ہے یہ دادی یا نانی کے لیے مشترکہ طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں جو مادر بزرگ کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس لفظ کو نانی، دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی دادی اور نانی دونوں کے لیے فارسی میں مادر بزرگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے دو الفاظ ہے، ایک لفظ ہے خالے۔ خالے فارسی میں کہتے ہیں خالہ کو، اس کو آپ فارسی میں خالے پڑھیں گے اور اردو میں خالہ پڑھیں گے۔ اور اگلا لفظ ہے اس کا دائی۔ دائی فارسی میں ماموں کو کہتے ہیں، دائی، ماموں۔ اس کے بعد کچھ نیچے مفرد اور جمع ہے جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ جمع اور مفرد کس طرح بنتے ہیں، یعنی جمع اور واحد کس طرح بنتے ہیں، فارسی میں کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی آن کا مطلب ہے وہ ایک چیز یا وہ ایک بندہ، اور اس کا جمع ہے آنان یا آنہا۔ اس کی جمع ہے آنان یا آنہا۔ یعنی یہ شخص یا یہ چیز، اور اس کی جمع ہے اینان یا اینہا۔ برادر ایک بھائی کو کہتے ہیں، اور برادران یعنی ایک سے زیادہ بھائی، یہ برادر کی جمع ہے برادران۔ خواہر بہن کو کہتے ہیں، اور خواہر جو ہے نا اس کی جمع ہے خواہران۔ پیغمبر کو ہی کہتے ہیں، اور اس کا جمع ہے پیغمبران۔ نامہ خط کو کہتے ہیں نامے خط کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے نامہ۔ درخت کو ہی کہتے ہیں، فارسی میں درخت ہے، اردو میں ہم درخت پڑھتے ہیں، اور درختہ اس کی جمع ہے۔ پرندے کو کہتے ہیں فارسی میں، اور اس کی جمع ہے اردو میں پرندگان۔ فرستادے یعنی بھیجا گیا، کسی کا بھیجا ہوا شخص جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھیجا ہوا شخص، اور فرستادگان اس کی جمع ہے۔ دانا عقل مند کو کہتے ہیں، اور دانایان اس کی جمع ہے۔ دانشجو یونیورسٹی یا کالج کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دانشجو، اور دانشجویان اس کی جمع ہے۔ ایرانی ایک ایرانی شخص ہو تو اس کو ایرانی کہتے ہیں، اور اگر اشخاص ہے تو پھر اس کو ایرانیان کہیں گے، جمع ہو جائے گا۔ پدر بزرگ دادا نانا، اور اس کی جمع ہے پدران بزرگ۔ اچھا، مادر بزرگ نانی یا دادی، مادر بزرگ نانی یا دادی، اور اس کی جمع ہے مادران بزرگ۔ آگے جملے شروع ہوتے ہیں۔ پدر و مادر من در خانه نبودند. پدر و مادر من در خانه نبودند. میرے والدین یا میرے ماں باپ گھر پر نہیں تھے. در خانه نبودند، گھر پر نہیں تھے. آنان به خانه پدر بزرگ رفتند. وہ دادا یا نانا کے گھر پر چلے گئے تھے. وہ دادا یا نانا کے گھر گئے تھے. نہیں گئے. آنان به خانه پدر بزرگ رفتند. وہ دادا یا نانا کے گھر گئے. برادران و خواهران من هم به آنان رفتند. برادران و خواهران من هم با آنان رفتند. میرے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ چلے گئے یا ان کے ساتھ گئے. میرے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ گئے. من با دوستان برای گردش به باغ ملی رفتم. میں دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے قومی پارک یا قومی باغ گیا.
یا نیشنل پارک گیا۔ میں دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے قومی پارک گیا۔ پسر عموی من در کلاس شاگرد اول شد۔ میرے چچا زاد بھائی نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی۔ پسر عموی من در کلاس شاگرد اول شد، یعنی میرے چچا زاد بھائی نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی۔ دختر عمے من در دانشگاہ ثبت نام کرد۔ میری پھوپھیزاد بہن نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ثبت نام کردن یعنی یونیورسٹی کسی بھی ادارے میں داخلہ لینا ہوتا ہے۔ تو دختر عمے من در دانشگاہ ثبت نام کرد یعنی میری پھوپھیزاد بہن یا پھوپھی کی بیٹی نے دانشگاہ میری پھوپھی کی بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ در باغ ملی درختان و مرغان و گلہائے فراوان بودند۔ اچھا، نیشنل پارک میں درخت، مرغان پرندے اور گلہائے فراوان یعنی زیادہ پھول تھے، یعنی نیشنل پارک میں بہت یا زیادہ نیشنل پارک میں درخت، پرندے اور پھول زیادہ تھے۔ نیشنل پارک میں درخت، پرندے اور پھول زیادہ تھے۔ دو پرندے روئی درخت لانے داشتند۔ درخت کے اوپر دو پرندوں کا گھونسلہ تھا۔ دو پرندے روئی درخت لانے داشتند، درخت کے اوپر دو پرندوں کا گھونسلہ تھا۔ بچے ہا آن لانے را خراب کردند۔ بچے ہا آن لانے را خراب کردند۔ بچوں نے اس گھونسلے کو خراب کیا۔ والدین به بچه ها گفتند این کار خوب نیست. این کار خوب نیست. والدین به بچه ها گفتند این کار خوب نیست. والدین نے بچوں سے کہا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ بچه ها حرف والدین را شنیدند و دیگر این کار را نکردند۔ بچوں نے والدین کی بات سنی اور پھر انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ بچوں نے والدین کی بات سنی اور دوبارہ دیگر یعنی دوبارہ یہ کام نہیں کیا۔ دیگر انکار نہ کردند، دوبارہ یہ کام نہیں کیا، یا پھر یہ کام نہیں کیا، دوبارہ یہ کام نہیں کیا۔ خدا برائے رہبری ما پیغمبران فرستاد۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ ہمیں پیغمبران فرستاد خدا ہستند۔ سارے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی جمع ہے پیغمبران۔ ہمیں پیغمبران فرستاد خدا ہستند۔ سارے یا سب پیغمبر یا سارے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرستاد خدا ہستند، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمیں مردان و زنان بندے خدا ہستند۔ ہمیں مردان و زنان بندے خدا ہستند۔ سارے مرد اور عورتیں اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ ایرانیان و پاکستانیان برادر ہم ہستند۔ ایرانی اور پاکستانی آپس میں بھائی ہیں۔ ایرانیان و پاکستانیان برادر ہم ہستند۔ ایرانی اور پاکستانی آپس میں بھائی ہیں۔ آقائے احمد و خانم حمید زن و شوہر ہستند۔ آقا جناب یا سر کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ آقا ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم آغا پڑھیں گے، فارسی میں آغا پڑھتے ہیں۔ اور خانم جو ہے وہ کسی عورت کے لیے جب وہ جس طرح کوئی میڈم ہوتی ہے، ہم ادب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عورت کے نام سے پہلے خانم لگائیں گے اور مرد کے نام سے پہلے آغا لگائیں گے۔ تو آغائے احمد و خانم حمید زن و شوہر ہستند۔ احمد صاحب اور حمیدہ صاحبہ جو ہے وہ میاں بیوی ہے۔ خدا چرندگان
و پرندگان و درندگان را آفرید۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرندوں اور درندوں کو پیدا کیا۔ ابھی چرندگان وہ جانور ہے جو چر کر جو گھاس پھوس وغیرہ سبزی وغیرہ ہی کھاتے ہیں۔ پرندگان وہ ہے جو اڑنے والے پرندے ہیں، اور درندگان وہ جانور ہے جو درندے ہیں، جو کسی چیز کو پاڑ کر کھاتے ہیں، گوشت خور جانور ہے۔ تو چرندگان جو سبزی خور جانور ہو گئے، پرندگان جو ہے وہ اڑنے والے جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، اور درندگان یعنی وہ گوشت کھانے والے درندے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرندوں اور درندوں کو پیدا کیا۔ خدا چرندگان و پرندگان و درندگان را آفرید۔ ابھی ان کے چرندگان کا واحد ہے چرندے، پرندگان کا واحد ہے پرندے، اور درندگان کا واحد ہے درندے۔ خدا چرندگان و پرندگان و درندگان را آفرید۔ خدا نے جانوروں، پرندوں اور درندوں کو پیدا کیا۔ خدا گیاہان و جانوران را آفرید۔ خدا گیاہان و جانوران را آفرید۔ خدا نے سبزیوں اور جانوروں کو پیدا کیا، یا خدا نے گھاس اور جانوروں کو پیدا کیا۔ گیاہان جو ہے وہ گیاہ کی جو نا وہ ہے جمع ہے، اور یہ جو ہے گھاس وغیرہ ہے، سبزیں وغیرہ ہے، جو ہے سبززار وغیرہ، جس میں گھاس بھی آتے سبزیاں بھی آتی ہیں، لیکن ہم ادھر گھاس کا معنی لیں گے۔ خدا گیاہان و جانوران را آفرید۔ خدا نے گھاس اور جانوروں کو پیدا کیا۔ گھاس کو ویسے علف بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم سبزہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم گھاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ خدا گیاہان و جانوران را آفرید۔ خدا نے سبزے اور جانوروں کو پیدا کیا، یا خدا نے گھاس اور جانوروں کو پیدا کیا۔ روز ستارگان در آسمان نبودند۔ دن کو آسمان میں ستارے نہیں تھے۔ ابھی ستارہ جو ہے وہ ستارگان ستارے کی جمع ہے۔ فارسی میں ستارے کو ستارے کہتے ہیں، اور ستارگان اس کی جمع ہے۔ شب ماہ و ستارگان در آسمان پیدا شدند۔ رات کو ماہ کہتے ہیں چاند کو، و ستارگان اور ستارے در آسمان پیدا شدند، آسمان پر نمودار ہو گئے۔ پیدا شدن نمودار ہونا یا مل جانا کسی چیز کا، یہ ہے۔ شب ماہ و ستارگان در آسمان پیدا شدند۔ رات کو چاند و ستارے آسمان پر نمودار ہو گئے۔ خالی ودائی من بخانے ما آمدند۔ خالی و دائی من، خالق کو کہتے اور دائی ماموں کو کہتے۔ خالی و دائی من یعنی میری خالہ اور ماموں بخانے ما آمدند، ہمارے گھر پر آئے۔ عروس و داماد برای یک ماہ بیرامسر رفتند۔ ابھی یہاں پہ آپ ان کے دو معنی لے سکتے ہیں۔ عروس و داماد یعنی ادھر آپ دلہا اور دلہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ عروس دلہن و داماد اور دلہا برای یک ماہ برامسر رفتند، ایک ماہ کے لیے رامسر گئے۔ دلہن اور دلہا ایک ماہ کے لیے رامسر گئے۔ تو یہ فارسی والے جملے تھے جن کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ آگے ہے کچھ اردو کے جملے ہیں، اس کو ہم فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ پہلا جملہ ہے آپ کا کیا نام ہے۔ یہ آپ کا کیا نام ہے، اس کی فارسی ہے اسم شما چیست۔ میرا نام احمد ہے، اسم من احمد است۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے، اسم پدر شما چیست۔ میرے والد کا نام محمود ہے، اسم پدر من محمود است۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے، اسم برادر شما چیست۔ تو یہ کمپلیٹ ہو گیا آج کا سبق۔ آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے بھی اس سبق کو ساتھ ترجمہ وغیرہ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔